السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. اچھا، میں یہ بہت ہی کم ان چیزوں پہ بات کرتا ہوں، جیسے کہ فلاں ڈی آئی جی نے یہ بنا لیا، ایس پی نے یہ کر لیا، آئی جی نے یہ کرپشن کر لی، فلاں نے یہ کر لیا. میں بہت کم بولتا ہوں ان چیزوں پہ، بلکہ ان ٹاپکس پہ بات کرتا ہوں جو کہ جنرل ہوں اور وہ پبلک عوام کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، اور زیادہ تر میں ایسے بات کرتا ہوں. اب میں نے آج جو پہلے بھی میں نے کہا تھا، آج جو میں بات کروں گا وہ نہایت ہی ایک افسوسناک بات ہے. وہ یہ ہے کہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی اس پہ فیس بک پہ، کسی کانسٹیبل نے لگائی تھی، اور وہ انتہائی دکھ میں اس نے، ظاہر کانسٹیبل بیچارہ، اور روتے ہوئے کہا کہ سر یہ دیکھیں جو مجھے بوٹ دیا گیا ہے، وہ بوٹ ایسا تھا کہ بالکل اس نے برینڈ نیو نکالا، اور جیسے پاؤں ڈالا تو وہ جس طرح بینگن کی طرح کھال نکل جاتی ہے، اس کی کھالی ادھڑ کے نکل گئی اور تلا الگ ہو گیا. اس نے کہا سر یہ دیکھیں، میں نے آج نئی وردی بنائی، اس پہ کہا کہ نیا بوٹ نکال کے پہنتا ہوں. تو جیسے میں نے بوٹ کو نکالا تو وہ یہ حال ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ تھانوں سے پیسے لیتے ہو مجھے پتہ ہے، اور تھانے والے جہاں سے پیسے لیتے وہ بھی پتہ ہے. تم لوگ اڈوں پھڈوں یہ وہ سب کرتے ہو، وہ ڈکیتی بھی جیسے بازار نے کی وہ بھی کرتے ہو، اور پھر ضمانت پہ بھی آزاد ہو جاتے ہو، کیونکہ ایویڈنس نہیں دی ہوگی نا انہوں نے، پروسیکیوٹر نے پراپر ایویڈنس نہیں ہوگی، یعنی جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں انہوں نے اس کو بچایا ہوگا، پراپر ایویڈنس کلیئرٹی نہیں کی ہوگی. اچھا، تو چلیں ڈکیتی بھی ہو گئی، اڈوں سے بھی پیسے لے لیے، ٹریفک سے بھی پیسے کما رہے ہو لاکھوں کروڑوں روپے منتھلی، اور ڈاکو بھی پال رہے ہو، ڈاکوؤں سے آدمی بھی اٹھاتے ہو، اس میں بھی پیسے لے رہے ہو. اچھا، مگر خدا کا خوف ان افسروں کو نہیں ہے جو ان وردی جو کہ آپ کو ڈیپیکٹ کرتی ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے کہ یہ ایک آپ کا افسر ہے. پولیس کانسٹیبل بھی افسر ہے اکارڈنگ ٹو دی لا. آپ افسر کو پیش کر رہے ہو، اگر وہ پاؤں ڈال رہا ہے جوتے میں تو جا کے اس کا پاؤں ہی باہر چلا گیا بیچارے کو. اچھا، تو اس پہ مجھے یاد آیا وہ کمال شاہ جب تھا آئی جی، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایز اے ڈی آئی جی میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے انہوں نے لی تھی یہ بختر بند گاڑیاں اور وہ بلٹ پروف جیکٹس، دونوں میں سے بلٹس کراس ہو گئی، بلٹ پروف جیکٹ میں سے بھی اور بختر بند میں سے. تو میں نے کہا اللہ کا خوف تم لوگوں کو نہیں ہے، یہ ہمارے جوان شہید ہو گئے، اور بلٹ پروف سے بھی کراس ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے، اور بختر بند گاڑیوں میں جب جاتے ہیں وہ بھی شہید ہو جائیں گے. تو تم لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں ہے، چھوڑتے تم کہیں سے بھی پیسے نہیں ہو تو کم سے کم یہ تو اللہ کا خوف کرو. تو خیر جو ہوا سو ہوا. اس کے بعد اب یہ اپنی وردیوں کو چھوڑو، اپنے سپاہیوں کے پیسے نہ کھاؤ، ان کے پیسے کھا جاتے ہو، ان کی جو حق بنتا ہے شرٹس کا کپڑا وہ نہیں دیتے ہو، ان کی پتلونیں دیکھو وہ نہیں دیتے ہو. اور جب وہ کمیٹی بیٹھتی ہے پرچیزنگ کمیٹی، تو اس کا ضرور کوئی ڈی آئی جی ایڈیشنل آئی جی ہیڈ ہوگا. تو کرپشن کی انتہا ہوتی ہے، کوئی بے شرمی ہے، شرم آیا یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اس میں آپ لوگ جو ہے
یہ نہیں دیکھتے ہوئے کہ یہ جوان بیچارہ جو ہے غریب، اس کی تنخواہ کیا ہے، اس کے اتنے سارے بچے ہیں، تو ہم لوگ تو بنگلے بنائے اور ڈیفینس میں، کلفٹن میں، ڈیفینس میں 2 3 بنگلے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب مجھے پتہ ہے. اور وہ ثناء اللہ عباسی بنگلوں کے علاوہ اس نے، اب کیا بولوں آپ لوگ، کہ اس نے نیوڈ فلمیں بنوائی ہیں اپنی، یا کسی نے اس کی بنائی ہے چھپ کے، جس میں وہ انوالوڈ ہے ان ایلیگل سیکشول ایکٹیویٹیز میں، وہ بھی ہے. تو وہ لگانا مناسب نہیں ہے، میں لگاؤں گا تو یہ گھر سے بھی نہیں نکلے گا. ثناء اللہ عباسی یہ ڈی جی ایف آئی تھا، اور یہ 2 فراڈی جو ہیں، ایک اے ڈی خواجہ، دوسرا یہ ثناء اللہ عباسی، یہ فراڈ کر کے ادھر سندھ میں لوگوں کو آنیسٹی کا انہوں نے ایک بھوت بنایا ہوا، اور دونوں ہی ارب پتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں یہ آئیں کہیں مجھے کوڑ میں آئے نا تو میں ان کے سمجھاؤں. تو ان کا اب کیا کیا میں آپ کو بتاؤں، ان کا پیٹ نہیں بھرتا. اچھا، جو بھی اس وقت آئی جی اس کو ڈوب مرنا چاہیے پانی میں، جس نے یہ اینی بڈی جو بھی ہو، جس نے یہ وردیوں میں اور گھپلے کیے، ڈوب مرنا چاہیے. حد ہو گئی، اس کو بھی ڈوب مرنا چاہیے. اس وقت جو ڈی آئی جی آیا، ایڈیشنل آئی جی تھا کمیٹی کا، پرچیزنگ کمیٹی کا، اس کو بھی ڈوب مرنا چاہیے. اور یہاں پہ کوئی نہ نیب ہے، نہ وجود ہے نیب کا سندھ میں، نہ اینٹی کرپشن. اینٹی کرپشن والوں کو اب میں ذوالفقار شاہ جو ہے ان کو بھیجتا ہوں، تو یہ انکوائری کریں کہ یہ کس نے اپنا چیئرمین اینٹی کرپشن کو بھیجوں گا، کس نے، کون تھا پرچیزنگ کمیٹی جس نے یہ جوتے اور یہ وردی خریدی ہے. شرم کی حد، شرم بھی نہیں آتی لوگوں کو. اچھا، باقی جو چیزیں ہیں میں وہ کرتا جاتا ہوں، مگر یہ اب میں نے ثناء اللہ عباسی کی اب تک چھپائی ہوئی ہے، ریلیز نہیں کی ہیں، کیونکہ وہ ظاہر فیملیز بھی ہیں اور لوگ بھی دیکھیں گے. وہ اس کو بہت سارے شوق تھے، ٹھیک ہے، تو وہ شوق سارے کسی نے بنا لی اس پہ ویڈیوز، تو وہ آ گئی میرے پاس، میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. ابھی وہ کورامین جو دوا ہے ہارٹ کی، وہ پی لو. ثناء اللہ عباسی جب میں نے ریلیز کی تو اپنے بچوں کو کیا منہ دکھاؤ گے، اپنے گھر والوں کو کیا دکھاؤ گے. کرپشن تو تم نے کی ہے، وہ تو مجھے پتہ ہے. تم نے جن جن کیسوں میں کرپشن کی ہے وہ سب مجھے پتہ ہے. لمبے ہاتھ تم نے مارے، وہ بھی پتہ ہے. تو کیا کہنے، اس کو وردی کو تو چھوڑو، اب جو ہیں موجودہ ممبرز آف کمیٹی، پرچیزنگ کمیٹی، اور آئی جی تو مجھے پتہ آنیسٹ ہے. اس کا رفت کا مجھے پتہ ہے کہ میں اس کا لیا تھا پنجاب سے، اپنے جو میرے ماتا رہے ہیں پنجاب میں ان سے میں نے لیا تھا ویو اس کے رفت کی بارے میں. ہی از اے آنیسٹ آفیسر، تو آئی نو از ناٹ انوالوڈ ان دیز تھنگس. تو باقی جو رفت کو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس پہ ڈنڈا اٹھاؤ اور چیک کرو کہ بھائی یہ کس نے خریدی ایسی وردی، اور بعد جا کے وردی گودام میں کسی دن چیک کرو. آپ جب لائن میں جاتے ہو نا، وردی گودام میں جاؤ اور اس میں وردیاں ان کی چیک کرو. جوتوں کو ذرا کھول کے ذرا ہاتھ سے پاڑ کے دیکھو، ان کی جرسیز دیکھو، ان کے جو کپڑا ہے، تو یہ دیتے بھی نہیں ہیں، کھا جاتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھو. بہرحال ویورز، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد.